اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللہ علی الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیا نمبر 89 اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، کتاب بھی وہ جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ کفار کے خلاف جب جنگ ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے۔ جب وہ آ گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو انہوں نے حضور کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا۔ پس اللہ کی کافروں پر لعنت ہو۔ یہودیوں کی ایک اور حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی ہٹ ترمی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاسعادت سے پہلے وہ جب کوئی بھی مشکل مرحلہ آتا، کفار کے ساتھ جنگ ہوتی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو نعیم علیہ الرحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے گرد دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ بستے تھے۔ تو جب بھی ان کی کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تو یہ کفار کے خلاف فتح لینے کے لیے، اپنی جیت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، نبی امی کے وسیلہ سے ہمیں فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، تو کہنے لگے یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر تورات میں تھا، یہ تو کوئی اور ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور جو ان کا سپہ سالار تھا جس کا نام اسلام بن مشکس ملتا ہے، وہ یہ کہتا، اور اس کی اقتداء میں باقی سارے کے سارے لوگ یہی کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھا ہے۔ اب یہود ہنود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اس کے سبب ہی ان پر لعنت کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تورات کو ماننے والا تو قرآن کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات خود قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے، قرآن پاک کی طرف بندوں کو مائل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیا کریمہ میں ذکر ہے کہ جو یہود ہنود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، تو جب حضور کو پہچان لیا تو یہ تو ایمان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہچاننا کافی نہیں ہے۔ پہچانتا تو ابو جہل بھی پہچانتا تھا، ابو لہب بھی پہچانتا تھا، عتبہ بھی پہچانتا تھا، شیبہ بھی پہچانتا تھا، پہچانتے تو سارے ہی تھے۔ پہچاننا مقصد نہیں ہے، دل سے ماننا مقصد ہے۔ جب تک دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم نہیں کریں گے، نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ایماندار ہو سکتے نہیں۔ اور یہ یہودیوں کی ضد ہے، اور ان سے ایمان کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اتنے باضد ہو چکے تھے، اور یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ حالانکہ تورات
خود قرآن کریم تورات کی تصدیق کرتا ہے اور تورات خود قرآن کریم کی تصدیق کرتی ہے۔ اب اس میں جو ہمارے لیے دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی شخصیات اس کائنات میں تشریف لائیں، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، وہ نبی پہلے تشریف لائے ہیں، بعد میں وسیلہ بنے ہیں، مگر کمال ہے آمنہ کے لال کی شان کا، آئے بعد میں ہیں، وسیلہ پہلے بن رہے ہیں، حضور کا وسیلہ پہلے دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وہ جو یہودی تھے ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ جس نبی کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھ رکھا ہے، جس کی آمد کی بشارات ہم نے تورات میں پڑھ رکھی ہیں، اس کے وسیلہ سے ہمارا کام بن جائے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ ماننے والوں کو بھی کام دے رہا ہے۔ اچھا، اب ہمارے لیے کیا بات ہے کہ حضور کی ذات آنے سے پہلے وسیلہ بن رہی ہے، اور غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے کہ حضور کا وسیلہ دیں گے تو کام بن جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا ملا کلمہ میرے آقا کا پڑھتا ہے، امتی حضور کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا وسیلہ حرام ہے، وسیلہ نہیں۔ یہ تو اس پھر یہودی سے بھی کیا گزرا ہے نا، جو وسیلے مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ اگلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کافی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس بڑے سوال آتے ہیں، دیکھیں جی فلاں سکھ نے بڑی حضور کی تعریف کر دی ہے، فلاں ہندو نے بڑی نعتیں لکھ دی ہیں، فلاں غیر مسلم نے حضور کی سیرت کے مطابق حکومت کی ہے۔ بھائی لاکھ نعتیں لکھ لیں، لاکھ تعریفیں کر لیں، لاکھ سیرت پہ کام کر لیں، وہ دنیاوی اجر تو ہو سکتا ہے، دنیاوی اور اخروی اجر کب ملے گا؟ پہچاننے کے ساتھ ساتھ جب حضور کو دل سے مانیں گے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضور سے محبت کریں گے کہ جب ساری کائنات پیچھے ہے، حضور آگے ہیں، تو تب کام بنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔